بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ رمضان کی آمد قریب ہے، اس لیے ہم آپ سے کچھ کام کی باتیں شیئر کریں گے تاکہ یہ ہمارا رمضان بہت اچھا اور بہترین انداز میں گزرے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی رحمتیں اور بہت سی برکتیں سمیٹ سکیں۔ تو پہلی بات، ہم ایک حدیث سے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو کر ہم سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنا شروع کیا۔ جب پہلے درجے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی، تو اس کی وجہ آپ ہمیں ارشاد فرما دیجئے کہ آپ نے آمین 3 دفعہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آئے تھے۔ تو جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث مبارک جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ 3 طرح کے لوگ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی مغفرت ایسے شخص کی نہیں ہو پاتی جو رمضان کے مہینے کا احترام نہ کرے۔ تو رمضان کے مہینے کا پہلا احترام تو یہی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر جتنی بھی بری عادتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں، عزم کریں، فیصلہ کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس مہینے کے اندر بہت اچھی طرح راضی کر لیں۔ اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ روزہ اور نماز فرض ہیں، دونوں ہی فرائض میں داخل ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ بغیر کسی عذر کے روزہ بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پورے 11 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے مغفرت کا اور رحمت کا بہت بڑا ذریعہ اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، تو اس لیے اس رمضان کے پورے روزے رکھنے کی نیت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اس وقت درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کے بھی ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے اگرچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، ان کی طرف سے کوتاہی ہو جائے، پھر بھی ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا،
اور ان کی خدمت کرنا یہ اپنے اولین فرائض کے اندر ہم کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کی جتنی بھی تیاری ہے اس کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔